بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ مرد و خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ایک بار پھر آپ کے لیے ایک ایمان افروز واقعہ لے کر حاضر ہوئے، جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تابعی اور نبی پاک علیہ السلام کے صحابی کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ سن چکنے کے بعد آپ کا دل ایسا کرے گا کہ اڑ کر مدینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ جاؤں۔ روض رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آوازیں پوری دنیا میں گونج رہی ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام کی محبت کا صلہ ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کی زندگی 350 سال ہوئی، ایک روایت کے مطابق 250 سال ہوئی۔ ان کا نام حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کا قبول اسلام کے متعلق اہم واقعہ پیش خدمت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اصفہان ایران کے رہنے والے تھے۔ آباء و اجداد آتش پرست تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی سادہ اور خاموش طبیعت تھے۔ ہم عمر بچوں کے ساتھ کھیلنے کے بجائے ہر وقت آتش کدے کی آگ روشن رکھنے میں مصروف عمل رہتے، مگر جلد ہی مجوسیت سے بیزار ہو گئے اور دین حق کی تلاش میں اپنے وطن سے نکل کر شام جا پہنچے، جہاں مختلف دینی و مذہبی رہنماؤں کی صحبت اختیار کی۔ ہر مذہبی رہنما یا تو خود یہ وصیت کر دیا کرتا کہ میرے بعد فلاں کے پاس جانا، یا پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ خود پوچھ لیا کرتے کہ اب کس ہستی کی صحبت اختیار کروں۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری راہب سے پوچھا تو اس نے کہا، اے حق کے متلاشی بیٹے، اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آتا جس کی صحبت میں تمہیں امن و سلامتی نصیب ہو۔ ہاں، اب نبی آخر الزماں کے ظہور کا وقت قریب ہے، جو دین ابراہیمی پر ہوں گے، اس مقام کی جانب ہجرت کریں گے جو 2 پہاڑوں کے درمیان ہوگا، جہاں کھجور کے درخت کثرت سے پائے جائیں گے۔ ان کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ وہ ہدیہ قبول کریں گے اور صدقہ نہیں کھائیں گے۔ راہب کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وصیت کو پیش نظر رکھا اور ایک قافلے کے ہمراہ آگے بڑھ گئے۔ راستے میں قافلے والوں کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک یہودی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یوں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا۔ تقریباً 10 بار بیچے گئے، بالآخر بکتے بکاتے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ عزیزان محترم، اس واقعے کے اندر بہت ہی بڑا سبق ہے، جو کہ ایمان والے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کھجور کے درخت پر چڑھ کر کھجور توڑ رہے تھے کہ خبر سنی کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینے کے قریب مقام قباء میں تشریف لا چکے ہیں۔ اسی وقت دل بے قرار ہو گیا، فوراً نیچے تشریف لائے اور خبر لانے والے سے دوبارہ یہ روح پرور خبر سننے کی خواہش ظاہر کی۔ یہودی آقا نے اپنے غلام کا تجسس اور بے قراری دیکھی تو چراغ پا ہو گیا، یعنی غصے ہو گیا، اور ایک زوردار تھپڑ رسید کر کے کہنے لگا، تمہیں ان باتوں سے کیا مطلب؟ جاؤ دوبارہ کام پر لگ جاؤ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دل پر پتھر رکھ کر خاموش ہو گئے، لیکن متاع صبر و قرار تو لٹ چکا تھا۔
لہذا جو ہی موقع ملا چند تازہ کھجوریں ایک طباق میں رکھ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یہ صدقہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، تم کھا لو، اور خود تناول نہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں کہا، ایک نشانی تو پوری ہوئی۔ اگلی مرتبہ پھر کھجوروں کا خوان لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچے اور عرض گزار ہوئے کہ یہ ہدیہ ہے، قبول فرما لیجئے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو کھانے کا اشارہ کیا اور خود بھی تناول فرمایا۔ دل میں کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ اس درمیان میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت کو بھی دیکھ لیا، اس لیے فوراً اسلام قبول کر لیا اور اس در کے غلام بن گئے جس پر شاہوں کے سر جھکتے ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے 10 رجب المرجب 33 یا 36 ہجری کو اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ مزار مبارک عراق کے شہر مدائن، جسے سلمان پاک بھی کہا جاتا ہے، میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 350 سال، جبکہ بعض روایات کے مطابق 250 سال کی طویل عمر پائی۔ اللہ آپ کے مرقد انور پر کروڑوں سلام بھیجے۔ عزیزان محترم، اس ویڈیو میں عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی ہے، یہ کاوش اچھی لگی ہے تو نیچے کمنٹس کر دیجئے، لائک کر دیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ ہر اچھی بات آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ایک نئی ویڈیو لے کر پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ، تب تک اجازت دیجئے۔